अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूँ रबाब असद और बात करेंगे आज कराची शहर के बहुत बड़े मसले के हवाले से, जो आज का मसला नहीं है बल्कि दिहाइयों से चला आ रहा है। इस मसले का कोई हल है भी या नहीं, सवाल पे सवाल उठते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस वक्त कराची में मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग, बाइक स्नैचिंग के हवाले से, गाड़ियों के छिन जाने के हवाले से, डकैती के हवाले से और भत्ताखोरी के हवाले से बात कर रहे हैं। ये सारे वो मसाइल हैं कराची के जो सिंध हुकूमत की अगर बात की जाए तो उनकी अदम तवज्जुही की वजह से बढ़ रहे हैं, बल्कि कम नहीं हो रहे, बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर भत्ताखोरी के वाक़यात की बात कर लें तो इसमें भी बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। ताजिर बिरादरी परेशान हाल है, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। कौन है जो ताजिर बिरादरी की दाद रसी करे? इसके अलावा अगर ये भी बात कर ली जाए कि जो भत्ताखोरी के बढ़ते हुए वाक़यात हैं उस पर और इसके अलावा जो स्नैचिंग के वाक़यात हैं उस पर सिंध हुकूमत की क्या कारकर्दगी रही है, इन्हीं तमाम बातों पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं साबिक CPLC चीफ अहमद चुनाय साहब। अहमद चुनाय साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपसे थोड़ा सा अपने नाजरीन के लिए जानना चाहूँगी कि CPLC ऑपरेट कैसे करती है, क्या मैकेनिज्म है? दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आज एक डकैती की वारदात हुई है कराची में सराफा बाज़ार में, और उस डकैती की वारदात में क्योंकि ज्वेलर की दुकान थी उसमें तकरीबन जो है वो 6 से 7 करोड़ मालियत का सोना और नकदी लेकर चलते बने डाकू, और काफ़ी देर तक ये कार्रवाई होती रही, लेकिन इसको रोकथाम के लिए या पुलिस की तरफ से कोई ऐसी हिकमत अमली देखने में नहीं आई कि वो आकर इसको देख सके कि यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है इतने आराम से दीदा दिलेरी के साथ जो डाकू हैं वो अपनी शहर में दिन दिहाड़े कार्रवाई करते हैं और चले जाते हैं। तो क्या पुलिस क्या कर रही है? इसके अलावा सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स जो अरबों रुपए की मालियत से लगाए गए, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, ये कैमरे शहरियों का चालान करने के लिए तो काम कर रहे हैं, लेकिन राहजनों और इसके अलावा जो स्नैचर्स हैं उनकी गिरफ्तारी में कोई किरदार अदा नहीं कर रहे। प्रोग्राम के सिलसिले को मजीद भी आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। और बात हो रही है कराची में जराइम के हवाले से, बिलखुसूस भत्ताखोरी के वाक़यात, इसके अलावा जो बाइक स्नैचिंग वगैरह के वाक़यात हैं, दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है। शहरी अपने माल से जो है वो महरूम हो रहे हैं और शहरियों को जो उनकी माल का तहफ़्फ़ुज़ है वो किस तरह से मिलेगा? सिंध हुकूमत जो है वो क्या कारकर्दगी है उसकी और क्या इक़दामात कर रही है कि ये जो मसाइल हैं उनमें कमी आए, जबकि कई सालों से देख रहे हैं कि इसमें कोई खातिर खा कमी नहीं आई है बल्कि इजाफा ही देखने में आ रहा है। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के और मेंबर सिंध असेंबली डॉक्टर सोहराब सरकी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। यहाँ पर आपको भी पता है कि कितने ज़्यादा मामलात जो हैं वो गंभीर हैं, बढ़े हुए हैं। कराची शहर जो माशी हब है, यहाँ पर आम शहरी की बात कर ली जाए तो आम शहरी कोई शायद ही ऐसा हो कि जिसको या जिसके जानने वालों में कभी मोबाइल फ़ोन न छिना हो। सिंध हुकूमत की इस हवाले से अदम तवज्जुही क्यों है? डॉक्टर साहब, आवाज़ आ रही है आपको? ठीक है, दोबारा कॉल मिलाने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि ये शहर कराची का कोई आज का मसला नहीं है, इस मसले में जो आवाम है, जो शहर की आवाम है वो काफ़ी अरसे से इस मसले से निमट रही है और इस मसले को झेल रही है, और हर कोई अफसोस करके रह जाता है। किसी का मोबाइल चला जाता है तो किसी की बाइक चली जाती है, किसी की गाड़ी चली जाती है, और हर कोई बस अफसोस करके बैठ जाता है कि जाने वाली चीज़ थी, चली गई, बस ये कहकर दिल को तसल्ली देते हैं। लेकिन ये जाने वाली चीज़ किस वजह से गई, किसकी अदम तवज्जुही की वजह से गई? क्या पुलिस इन तमाम तर वाक़यात को रोकने में कामयाब हो रही है? क्या इसमें कोई कमी वाक़ हो रही है? ये सवालात तो उठते हैं और उठते रहेंगे जब तक इसकी रोकथाम नहीं होती, जब तक ये तमाम वाक़यात रुक नहीं जाते। क्राइम रेट इस शहर का बढ़ता जा रहा है इस हवाले से। इसके साथ ही अगर बात करें सिंध हुकूमत की, तो सिंध हुकूमत हमारे साथ इस वक्त सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से जो इन मामलात में है बात करने के लिए MP हैं, मेंबर सिंध असेंबली और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, डॉक्टर सोहराब सरकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला।
ڈاکٹر صاحب اتنے زیادہ یہ واقعات ہیں، ہر مہینے کی رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ سینکڑوں جو ہے وہ موبائل چوری ہو جاتے ہیں، بائکیں چھن جاتی ہیں، موبائل جو ہے وہ چھینے جاتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ گاڑیاں تک چھنتی ہیں۔ ابھی آج کی اگر بات کر لیں، ڈکیتی کے واردات کی بات کر لیں تو آج ایک جویلر کی دکان پر ڈکیتی ہوتی ہے اور کوئی 6 سے 7 کروڑ کا جو مالیت کا سونا اور نقدی لے کر چلتے بنے ڈاکو۔ کیا سندھ حکومت اس معاملے میں کر رہی ہے؟ سندھ حکومت اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ ابھی نئے آئی جی آئے، وہ پہلے کراچی چیف بھی رہے، کے پی او میں رہے، اور آپ کو پتا ہے کہ پہلے جب دہشت گردی کا حملہ ہوا تو ان کے آفس پہ بھی حملہ ہوا تھا۔ تو یہ کافی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ حالات جتنے اچھے ہونے چاہیے وہ نہیں ہیں۔ باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اپنی طرف سے افیکٹولی جو ہے وہ حکومت کام کر رہی ہے۔ اور ابھی ہماری جو ہے بہن عطیفہ ریال ٹالپور صاحبہ جو کہ ہیں اس کی ہوم کی کمیٹی کی چیئرمین ہیں، انہوں نے بھی میٹنگ کی ہے آئی جی کے ساتھ، اور انہوں نے میٹنگ کے اندر انہوں نے سخت ہدایتیں جاری کی ہیں جو میڈیا پہ بھی آپ کو یہ سننے میں آیا ہوگا۔ بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں، اور زیادہ افیکٹولی کام ہونا چاہیے۔ اور انشاءاللہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر یہ کیمراز وغیرہ بھی لگ رہے ہیں۔ کوشش بھرپور اپنی طرف سے کر رہی ہے سندھ گورنمنٹ، اور افیکٹلی انشاءاللہ کام کرے گی۔ اور نئے آئی جی آئے، یہ نئے ہیں، انرجیٹک ہیں، یہ بھی ابھی انشاءاللہ تعالی معاملات کو کافی حد تک سنبھالیں گے۔ اچھا، اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی کہ بھتہ خوری کے حوالے سے تاجر بڑے پریشان ہیں۔ اگر 3 مہینوں کی دیکھا جائے کہ بھتہ خوری کے واقعات 3 مہینوں میں 52 واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں، 52 کیسز ہیں، تو تاجر برادری جو اس شہر کو معاشی ہب بناتے ہیں وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ دیکھیں، اس میں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پہلی مرتبہ یہ آئی جی سندھ جو ابھی آئے، انہوں نے کافی لوگوں کے ریڈ وارنٹ بھی جاری کروائے، اور کافی جو ہے وہ ٹریسنگ بھی کی ہے، انہوں نے میٹنگ بھی کی ہے جتنے بھی تاجر رہے۔ یہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ کوئی باہر سے بیٹھ کے وہاں سے کالیں کرتے ہیں، اور پھر یہ کسی کو یہاں پر پیسے دیتے ہیں، اور پھر یہ پیسے دے کر پھر کہتے ہیں جا کر آپ وہاں پر فائرنگ کریں۔ تو غربت ہمارے ملک میں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو تھوڑے پیسوں کی وجہ سے لوگوں کو بھی جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کو بھی تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جو باہر بیٹھے ہوئے پیسے تو ان کو کچھ بھیج دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جا کر آپ یہ کام کر کے آئیں۔ وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ یہی ادھر ان کو نقصان ہو جاتا ہے، مارے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر کوئی کرائم کرے گا تو پولیس کا کام ہے اس کے خلاف ایکشن لے گی۔ تو یہ آئی جی صاحب نے افیکٹولی اس پہ کام کیا ہے، اور جتنے بھی تاجر ہیں کراچی کے ان کے ساتھ انہوں نے میٹنگ بھی کی ہے، اور یہ انہوں نے پورا ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے۔ یہ جو کالیں آ رہی ہیں یہ باہر ملکوں سے بیٹھ کر وہ اس کو ایک منظم طریقے سے چلا رہے ہیں، اور تاجر حضرات جو ہیں وہ بالکل پریشان نہ ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پوری حکومت جو ہے، نہ صرف سندھ حکومت بلکہ آن بورڈ ہے فیڈرل گورنمنٹ بھی اس میں، اور اس میں ایجنسیز بھی اس میں انوالو ہیں، اور سارا اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ یہ ایک آپ کو پتا ہے کہ کراچی کے خلاف ہمیشہ سازش رہتی ہے۔ ابھی کیونکہ یہ دبئی اور ادھر کے حالات خراب ہوئے ہیں، تو ابھی یہ لوگ جو ہیں یہاں پر موو ہو رہے ہیں، تو اس کو خراب کرنے کے لیے بھی ایک بدنام کرنے کے لیے بھی ایک سازش کے طور پر اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کون کر رہا ہے سازش؟ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل جو قوتیں ہیں وہ چاہتی ہیں، پہلے بھی وہ جو دبئی تھا وہ کراچی کے مقابلے میں کراچی کی بات ہی کرتے ہیں نا، کراچی کی بات ہی کرتے ہیں۔ 15-18 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو یہ مسائل جو ہیں وہ آج کے تو نہیں ہیں، یہ تو کئی سالوں سے یہ مسائل ہیں، تو پھر ان کا سدباب کیوں کر نہیں ہو سکا؟ آج کی بات میں، آج کی جو ہے تاریخ میں آپ کو بات بتاؤں، پورے سندھ کے اندر کوئی بھی آدمی کڈنیپ نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ 300 400 لوگ جو ہے کڈنیپ ہوا کرتے تھے، اور روز پتہ نہیں کتنی لاشیں گرتی تھیں۔ اب یہ تو ہے ضرور کہ موٹر سائیکل چوری ہو گئی، گاڑی چوری ہو گئی، اور یہ موبائل چوری ہو گیا، یہ تو اس طرح کی ہیں، لیکن وہ جو پہلے حالات بہت خراب ہوا کرتے تھے الحمدللہ کافی حد تک بہتر ہیں، لیکن میں ان کو بھی سیٹسفیکٹری نہیں کہوں گا۔ میں یہ کہوں گا کہ ان پہ بھی زیادہ افیکٹولی کام ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو وارداتیں ہو رہی ہیں وہ نہیں ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں
چیف منسٹر صاحب نے بھی خود اس بات کو انڈورس کیا ہے، اور میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ادیب فریال ٹالپور صاحبہ جو ہمارے ہوم کی جو ہے جو کمیٹی ہے اس کی چیئرمین ہے، انہوں نے بھی اس پہ جو ہے کافی جو ہے وہ آئی جی صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، ہوم سیکرٹری بھی موجود تھے، اور بہت ساری انہوں نے ڈائریکشنز دی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گی کافی بہتری ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس میں بہتری لانے میں کامیاب ہو جائیں۔ بالکل، آپ کی بات سے میں یہی کہوں گی کہ ہوپ فار دی بیسٹ کیا جا سکتا ہے، کہ امید رکھی جائے کہ کچھ اچھا ہو جائے گا۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کیمرے لگے ہوئے ہیں، سیف سٹی پروجیکٹ ظاہر ہے کروڑوں اربوں کی مالیت کے یہ کیمرے لگے ہیں شہر کے مختلف مقامات پر، تو یہ چالان تو اس سے ہو رہے ہیں، لیکن کیا ڈاکو اور چور اور یہ چھیننے کے جو واقعات ہیں، کیا اس میں بھی کوئی روک تھام ہو رہی ہے؟ یہ کیوں نہیں شکنجے میں آ رہے؟ دیکھیں میری بہن، آپ یہ دیکھیں نا، یہ پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی بڑے ہائی پروفائل جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں دوسرے صوبوں کے اندر بھی، سب سے زیادہ جو ہے اس کا ٹریس کرنے کا اور ان کو پکڑنے کا اور ان تک پہنچنے کا ریکارڈ جو ہے وہ ہمارا الحمدللہ سندھ گورنمنٹ کا ہے۔ ہم تو مطلب یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ حالات صحیح نہیں ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہے، حالات واقعی صحیح نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو یہی سندھ گورنمنٹ ہے اور یہی مطلب سندھ پولیس ہے، تو وہ جتنے چور ہیں یا جو ڈاکو ہیں یا جو قاتل ہیں ان تک پہنچتی ہے، اور وہ کیس جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ سونے کی ڈکیتی ہوئی، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی پہلے کچھ دن پہلے ایک بہت بڑا ایک ہائی پروفائل کروڑوں روپے کا کیس ہوا، وہ بھی پولیس نے سارے واپس کیے۔ تو یہ وارداتیں ہو رہی ہیں، اس کے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں حکومت اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری یہ حتی الامکان کوشش ہوگی کہ اس قسم کے واقعات نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، ممبر سندھ اسمبلی ڈاکٹر سوراب سرکی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اس بارے میں مزید بھی بات کریں گے کہ عوام کس مشکل سے دوچار ہے، خصوصاً تاجر طبقہ جو ہے وہ بھتہ خوری سے کتنا متاثر ہے۔ وقت ہو گیا ایک بریک کا، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، اور بات ابھی ہم کر رہے تھے تاجر برادری کے حوالے سے کہ تاجر برادری کی داد رسی کون کرے گا۔ بھتہ خوری کے جو واقعات ہیں، 3 مہینے میں 52 واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں، 52 کیسز سامنے آئے ہیں، بڑھتے ہوئے واقعات ہیں یہ، اور تاجر برادری جو اس شہر کو معاشی ہب بناتی ہے کس قدر عدم تحفظ کا شکار ہے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اس وقت سعید شفیق صاحب KCCI سے موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سعید شفیق صاحب، بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ بڑھتے ہوئے واقعات ہیں اس میں ایکسٹورشن کے، آپ کی نالج میں کتنے رپورٹ ہو جاتے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ جتنے رپورٹ ہوتے ہیں اس سے زیادہ ہیں؟ تاجر برادری سارے واقعات جو ہے وہ رپورٹ کراتی ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اور آپ جس معاشرے کا حصہ ہیں اس میں باتیں ایسا ہے کہ اب چھپی بھی نہیں ہے، یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے، سب کو پتہ ہے کہ ہم میں کسی کے ساتھ جرائم ہوتے ہیں یا کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو ہم میں کتنے % لوگ جو ہے وہ جا کے اپنے کرائم کو، اپنے ساتھ ہونے والے کرائم کو رپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ تو سمجھ لیں 10% بھی نہیں ہے جو رپورٹ ہو رہا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو خاموشی سے ان کی ڈیمانڈ بھی پوری کر دیتے ہیں، اگر یہ ڈیمانڈ پوری نہ ہو تو یہ کرمنل ایکٹیو ہوں گے؟ مجھے یہ لگتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں میں عدم تحفظ کا احساس ہے، کچھ خوف کے مارے جو ہے ان کی ڈیمانڈز کو پورا کر کے اور خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، اور بہت کم ایسے ہیں جو اتنی ہمت کر پاتے ہیں کہ جاتے ہیں اور تھانے کچہری تک پہنچتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ اتنا فرسودہ ہے۔ اور میں بس کیا کروں اس حوالے سے، کہیں میرے پر کنٹمپٹ آف کورٹ کا کیس نہ بن جائے، تو وہاں جا کے عدالتوں کے اور کچہری میں چکر لگا کے، تو یہ لوگ جو ہوتے نا، میرے پاس یہ CPMC کی ایک رپورٹ آئی تھی کہ 2% جو اکیوز ہوتے ہیں نا ان میں سے 2% جو ہے وہ ان کو کیپچر کیا جاتا ہے، ان کو پکڑا جاتا ہے، اور ان 2% کے بھی جو ہے وہ شاید سپوز اگر 10,000 آدمی نے جرم کیا تو اس میں سے 200 پکڑے گئے، 200 پکڑے گئے تو 200 میں سے بھی صرف 20 کو سزا ہوتی ہے، 180 چھوٹ جاتے ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ جب آپ کا یہ حال یہ ہوگا کہ جو کرمنل ہے اس کے لیے اتنی آسانیاں ہوں گی، عدالتوں میں لوگوں کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ میں اگر کسی کے خلاف FIR کٹاؤں اور اس نے جرم کیا ہے تو مجھے جو عدالتوں کی کچہری کو چکر لگانے پڑتے ہیں، اور میرے ساتھ حقیقت میں بھی ایسا ہوا ہے کہ ایک دفعہ میرا سامنا ہو گیا تھا اور میں نے ڈاکو پکڑ کے بھی پولیس کے حوالے کیا تھا۔ 7 مہینے تک میں نے کورٹ کچہری کے چکر لگایا، اور اس کے بعد جا کے میں نے جج کے سامنے ہاتھ جوڑ کے جا کے بھی میں اپنا مدعا واپس لیتا ہوں،
مجھے آگے کیس نہیں چلوانا. تو یہ جب حال ہوگا تو ملک کا انصاف نہیں ملے گا لوگوں کو اور یہ کرمنل اپنے انجام تک نہیں پہنچیں گے تو کرائم تو بڑھے گا, یقیناً بڑھے گا. کراچی جو ہے بیچارہ اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی حد ہو گئی. جو بچہ پیدا ہوا تھا نا, آپ 18 سال کی بات کر رہے ہیں, تو اب وہ بالغ ہو چکا ہے پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں, اور اب تک کیا دیکھا. کراچی کا اسٹرکچر تباہ و برباد ہے, کراچی کی روڈیں تباہ و برباد ہیں. یہاں کیا ملتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ شہر فارغہ ہے, پورے پاکستان کو ساتھ لے کے چل رہا ہے. یہاں پہ صرف رمضان میں آپ دیکھیں جتنے عطیات اور صدقات کراچی والے کرتے ہیں اس سے پورے ملک کے مدارس اور غریبوں کی مختلف NGO چلتی ہیں. اتنا کراچی والے کرتے ہیں. اگر آپ ٹیکسیشن کا صحیح نظام, یہ اس کو صحیح کر دیں, کرپشن کا خاتمہ کر دیں, اور میں تو بلکہ آپ کے توسط سے ایک تجویز بھی حکومت کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر بجٹ سر کے اوپر ہے آپ یہ کریں. آپ تو مستقل کئی سالوں سے اور کئی دہائیوں سے آپ کا یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ وہ سب کا جو ٹیکس پیئر ہے آپ نے اسی پر ہی دباؤ ڈالنا ہے اور اسی کو نچوڑ کے اسی سے نکالنا ہے. آپ کوشش یہ کریں اس طرح کا کوئی طریقہ کار ایسا نکالیں کہ ہر آدمی ٹیکس نیٹ میں آئے. مثال کے طور پر میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں, ایک وہ آدمی جو ریڑھی پر سبزی بیچ رہا ہے, تجارت تو وہ بھی کر رہا ہے نا. ایک آدمی پان کا کیبل لگایا ہوا ہے, تجارت تو وہ بھی کر رہا ہے. ایک آدمی پتھارا لگا کے یہاں پہ فٹ پاتھ پہ کپڑے بیچ رہا ہے, تو تجارت وہ بھی کر رہا ہے. یہاں یہ ہزار روپے جو یہ ٹاؤن والے آتے ہیں, ان کے ایجنٹ آتے ہیں, ان کے پیسے لیتے ہیں, پولیس والے آتے ہیں, ان کے پیسے لیتے ہیں. بستہ خوری کا ایک نظام یہ بھی رائج ہے, اور کروڑوں نہیں اربوں روپے شہر کے اس مد میں جاتے ہیں. اگر وہی پیسہ جو ان کی جیبوں میں جا رہا ہے وہی پیسہ اگر حکومت کے کام آ جائے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر وہ آدمی جو چاہے ریڈی لگا رہا ہے, چاہے پان کی دکان چلا رہا ہے, آپ ایک ٹریڈ لائسنس کا اجرا کرتے کہ بغیر ٹریڈ لائسنس کے جو ہے نا کوئی کاروبار نہیں کر سکے گا, اور اس کے ساتھ اس کا بینک اکاؤنٹ بھی ہونا لازمی ہے. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو صحیح صاحب, آپ جو تجاویز پیش کر رہے ہیں, یہ کوئی میٹنگ ہوئی, اس میں کوئی تجاویز حکومت کے سامنے رکھی جو آپ لوگوں نے بنائی ہوں, آپ لوگوں کی ہو تحفظات بھی اور تجاویز بھی؟ دیکھیں تجاویز تو مختلف ہیں. میں جس فورم سے وابستہ ہوں اس میں تو ہر سال بجٹ پرپوزل جاتے ہیں. اب یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ گورنمنٹ اپنے معاملات کو, اپنی حکمت عملی کس طرح ترتیب دیتی ہے. سم ٹائم وہ ایکسیپٹ کرتی ہے پرپوزل, کچھ پرپوزل ایکسیپٹ کر لیتی ہے, سم ٹائم نہیں کرتی ہے. مگر میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کر رہا ہوں, میں کوئی غیر قانونی بات نہیں کر رہا ہوں. تو اسی طرح آپ میرے دوست ابھی بات کر رہے تھے سوراب سچی صاحب, وہ موجودہ IG صاحب کی بہت تعریف کر رہے تھے. تو اس سے تو مجھے سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا, تو کیا ان سے پہلے کے جو IG تھے میں ان کے بارے میں کیا تاثر قائم کروں؟ یہ آئے تو ان کے آنے سے اب کرائم جو ہے وہ کم ہو گیا, یا کرائم کی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے. تو کیا جو پچھلے IG تھے وہ کسی اور گورنمنٹ کے لگائے ہوئے تھے, کیا ان کی پرفارمنس کیا وہ نااہل لوگ تھے؟ بالکل درست, بالکل درست. اچھا, اس ظاہر ہے کہ آپ نے بھی عدم تحفظ کا اظہار کیا ہے, اور یہ بھی آپ نے بتایا کہ کیسز اس سے کہیں زیادہ ہیں, واقعات کہیں زیادہ ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں, وہ بہت چند واقعات ہوتے ہیں. اس کے باوجود دسیوں واقعات ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں. اگر ان کی بھی بات کر لی جائے تو پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پولیس کس طرح سے ان معاملات کو دیکھتی ہے؟ کیا تاجروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یا پولیس کا تعاون بہتر رہتا ہے؟ دیکھیں, پولیس پر تو اس وقت لوگوں کو بہت زیادہ عدم اعتماد ہے. میں بالکل ایمانداری سے بات کر رہا ہوں. خدارا کوئی اس کو دوسری نگاہ سے نہ دیکھے. میں بھی پاکستانی ہوں, جتنا اتنے وہ بھی پاکستانی ہوں گے, اور ہونا چاہیے ان کو بھی. ملک ہے تو سب کچھ ہے, ملک نہیں ہے تو کوئی بھی کچھ نہیں ہے. تو اگر صحیح معنوں میں آپ نے کرنا ہے تو آپ نے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہوگا. میں ایمانداری سے, دیانتداری سے بات کر رہا ہوں. میں کوئی تعصبی آدمی نہیں ہوں, اور نہ میں تعصب کی بات کرتا ہوں. مگر آپ اگر جا کے دیکھیں جو سرکار ہے ہماری, جو سندھ گورنمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, تو ایک سپاہی سے لے کے ایک SHO تک اور ایک SHO سے لے کے افسران بالا تک آپ کو ایک مخصوص زبان کے بولنے والے یہاں نظر آئیں گے. جو لوکل آبادی ہے اس کو صریحا نظر انداز کر دیا گیا. آپ میٹرک کے جو نتائج آ رہے ہیں اور میٹرک کے امتحان جس طرح منعقد ہوئے ہیں, آپ ایک نیوز چینل پہ بیٹھیں گے, شاید مجھ سے زیادہ آپ باخبر ہوں گے اس حوالے سے. ابھی میر پور خاص کے جو ایگزام ہوئے میٹرک بورڈ کے, ان کے اندر کرپشن کی خبریں آ رہی ہیں. اور جو انٹیگریشن کے ایک اور وہ ہے, جب مجھے یہ بتائیں, جب بنیادی طور پہ جہاں سے بچہ نکلتا ہے اور بچہ نکل کے ہماری زندگی میں قدم رکھتا ہے, آپ اس سے سوال پوچھیں کہ جنرل نالج کا, اس کو بات کرنے کے وہ قابل نہیں ہے. صرف کاغذ ہاتھ میں لے کے ڈگریاں لے کے گھومے گا, اور گھومنے کے بعد وہ اس کو جا کے نوکریاں حاصل کرے گا. قابلیت اور صلاحیت نہیں ہوگی, میرٹ کا خون ہوگا, تو جس کو ڈلیور کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے, آپ اس سے نتیجہ کیا نکال سکتے ہیں جو کہ آپ کو ڈلیور کرے گا.
تو اسی طرح لوگ یہاں پر آتے ہیں، سرکاری اداروں میں نوکریاں حاصل کرتے ہیں، سیاسی بنیادوں پر نوکریاں ملتی ہیں ہم کو، جب سفارشوں پر اور سیاسی بنیادوں پر نوکریاں ملیں گی، ڈلیور کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہوگی تو آپ کا معاشرہ تباہ ہوگا۔ میں ایک آپ سے چھوٹی سی ایک مثال تھی جو میں نے کہیں کتاب میں پڑھی تھی، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سیکنڈ ورلڈ وار، آپ نے سنا ہوگا شاید یہ واقعہ، دوسری جنگ عظیم میں چرچل کے پاس اس کا جنرل آیا اور آ کے اس نے کہا کہ انگلینڈ جو ہے وہ تباہی کے دانے پر ہے اور وہ وقت قریب ہے کہ شاید ہم نازیوں کے ہاتھ جو ہے نا وہ ہمیں سرنڈر کرنا پڑ جائے، اور لندن بھی تباہ و برباد ہو چکا ہے اور ہم بہت جلد ہو سکتا ہے کہ ہمیں سرنڈر کرنا پڑ جائے۔ چرچل کا سگار بڑا مشہور ہے، تو چرچل نے اس وقت سگار پیتے ہوئے ٹچ کیا اور جنرل سے پوچھا، جنرل مجھے ایک بات ہی بتاؤ، ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں، لوگوں کو انصاف مل رہا ہے؟ جنرل بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ میں بات کر رہا ہوں کہ ہم سرنڈر کرنے جا رہے ہیں، ہماری حالت خراب ہے، ہمارے فوجی مر رہے ہیں، اسلحے کی کمی ہے، ہمارے پاس وسائل ختم ہو رہے ہیں اور ہم شاید یہ جنگ ہار دیں اور یہ اس کے بعد سر عدالتیں کام کر رہی ہیں۔ بہرحال پرائم منسٹر نے کوشچن کیا تھا، جواب دینا تھا اس نے کہا سر عدالتیں کام کر رہی ہیں۔ تو دوسرا سوال چرچل نے یہ پوچھا اس سے کہ بتاؤ ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں تو لوگوں کو انصاف مل رہا ہے؟ جنرل نے پھر سوچا ایک لمحے کے لیے، اس نے کہا کہ لوگوں کو انصاف مل رہا ہے۔ تو آپ اس کا یقین دیکھیں اس پرائم منسٹر کا، اس نے کہا جس ملک کی عدالتیں کام کر رہی ہیں اور لوگوں کو انصاف مل رہا ہو اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ پر انگلینڈ وہ جنگ ہار کے جیت گیا۔ سیکنڈ ورلڈ وار، جرمنی اور نازی ہار گئے، سارے آپ کے علم میں ہوگی، وہ ساری ہسٹری آپ کے سامنے ہوگی۔ تو یہ اس کا یقین اور اعتماد تھا، کیا ہماری عدالتیں ہمیں انصاف دے رہی ہیں، یہ دے پا رہی ہیں؟ کیا جو محکمے اس حوالے سے کام کر رہے ہیں کیا سی پی ایل سی سپورٹ کرتی ہے آپ لوگوں کے تحفظات جو ہیں اور آپ لوگوں کے جو معاملات اس طرح کے اگر ہو جاتے ہیں بھتہ خوری وغیرہ کے، تو سی پی ایل سی کا کیا تعاون رہتا ہے؟ دیکھیے میرا تعلق سی پی ایل سی سے تو نہیں ہے، مگر جائے بگائے رہتا ہے، وہ بھی ہماری یہی معلوم کرنا چاہ رہی ہوں، بزنس کمیونٹی سے ہی تعلق رکھتے ہیں، مگر اس میں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ہم ان معاملات میں ہم چاہتے ہوئے بھی مداخلت نہیں کر پاتے اور ہم اس میں کرنا چاہتے ہیں بہتری، مگر کر نہیں پاتے اس لیے کہ ہمارے پاس عمل درآمد کی قوت نہیں ہے۔ وہ ایک مانیٹرنگ سسٹم ہے سی پی ایل سی کا جو کرائم کو مانیٹر کرتا ہے اور سجیسٹ کرتا ہے کہ بھی ایسا نہ کریں، اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں۔ بہرحال وہ ایک ایک اپ ہے ان کا، اور کم سے کم یہ ہے کہ کرائم کا ڈیٹا جو ہے وہ اوتھینٹک ڈیٹا ہوتا ہے ان کے پاس، جو ایف آئی آر لاج ہوتی ہے اس کی ایک کاپی ضرور وہاں پر آتی ہے، اور اس سے ہم کرائم جو ہو رہا ہے، جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں کرائم، ان کا ایک اوتھینٹک ڈیٹا ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ کتنا فائدہ ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، سعید شفیق صاحب ہمارے ساتھ کے سی سی آئی سے موجود تھے پروگرام میں، کے لیے آپ نے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ پروگرام کے سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے، اور یہ جو تاجر برادری ہے وہ عدم تحفظ کا شکار ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے، اور روز بروز جو ہے یہ واقعات بڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ بہت عرصے سے ایسا ہو رہا ہے، لیکن مطمئن نظر نہیں آتے۔ تاجر اپنا کاروبار کرتے ہیں لیکن خوف کے سائے میں، تاجر اپنا کاروبار کرتے ہیں عدم تحفظ کے سائے میں، تاجر اپنا کاروبار کرتے ہیں غیر یقینی کسی صورتحال میں۔ ان کو اپنے کاروبار کی تو ساتھ ساتھ فکر ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کو اپنی جان و مال کی بھی فکر رہتی ہے، اور جیسا کہ ابھی پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ سوراب سرکی صاحب موجود تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ بیرون ملک سے بھتے کی کالز آتی ہیں، اور کس طرح سے یہاں پر جیسے انہوں نے بتایا کہ کس طرح اس کی روک تھام ہو سکتی ہے، یہ تو حکومت کے سوچنے کا کام ہے۔ پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، وقت ہوا شارٹ بریک کا، ساتھ رہیے۔ ہم بیک، اور بات ہو رہی ہے کچھ تاجروں کی پریشانی کے حوالے سے کہ تاجر برادری جو ہے، جو اس شہر میں ایک بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں، لیکن وہ پریشان دکھائی دیتے ہیں، جان و مال کا تحفظ نہیں ہے، بھتہ خوری کی پرچیاں ملتی ہیں، کالز آتی ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے سینئر صحافی ہمارے ساتھ فہیم صدیقی صاحب موجود ہیں۔ فہیم صاحب بتائیے گا کہ تاجر برادری بڑی پریشان ہے، اور یہ کوئی آج کی پریشانی تو نہیں ہے، تو کیا سندھ حکومت کے اقدامات کچھ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا کچھ تسلی بخش ہیں، کچھ بہتری آئی ہے؟ ایک تو آپ لوگ نا کہانیاں بہت بناتے ہیں بھائی، آئی جی صاحب نے ابھی چند دن پہلے تو کہا تھا کہ کراچی کا کرائم جو ہے وہ نیو یارک اور لندن سے کم ہے، آپ کہہ رہے ہیں کراچی میں کرائم بڑھا ہوا ہے۔ یا تو آئی جی صاحب غلط ہیں، یا پھر آپ غلط ہیں، یا تاجر غلط ہیں۔ دیکھیں تاجر برادری جو ہے یہ وہی تاجر برادری ہے نا جس کے ساتھ ابھی بیٹھ کر محسن نقوی صاحب نے کہا تھا کہ کراچی سے جو ہے وہ 100 ارب روپے باہر گئے ہیں، اور اگر ہم چند لوگوں کو پکڑیں تو پتہ چل جائے گا کہ کیسے گئے۔ تو اس کے بعد جو تاجروں کا رد عمل تھا وہ بھی تو یاد کیجئے۔ تاجر پریشان ہیں یہاں پر کاروبار کرنے کے لیے، یہاں بزنس کمیونٹی کو کاروبار کے مواقع تو دور کی بات، انہیں وہ ماحول ہی نہیں مل رہا ہے۔
भत्ते की पर्चियां, भत्ताखोरी एक बिल्कुल आम हो चुका है। ईरान से बैठकर पूरा नेटवर्क चलाया जाता है भत्ते का। यहाँ आप चंद लोगों को गिरफ्तार करके किसी मौके पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि आपने भत्ताखोरी खत्म कर दी, पूछिए जरा ताजिरों से कि वो किस हाल में है, और फिर जब वो मौके यहाँ नहीं मिलेंगे तो फिर वो बाहर भेजते हैं पैसा, इससे भी इंकार नहीं है। तो मुल्क की इकोनॉमी सबसे पहले जो है डिस्टर्ब हो रही है इन क्राइम्स की वजह से। तो जो आईजी साहब का ये बयान था जिसका मैंने शुरू में बात की आपसे, वो उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो मुझे हैरत होती है कि एक आईजी के ओहदे पर बैठा हुआ शख्स कराची के क्राइम के ग्राफ नहीं देख रहा, और वो ये कहता है कि जी कराची जो है वो बेहतर है लंदन और न्यूयॉर्क से। लंदन और न्यूयॉर्क जाकर देखिए कि वहाँ क्या फैसिलिटीज हैं और किस तरह से वहाँ क्राइम को कंट्रोल किया जाता है। आप तो क्राइम को कंट्रोल करना तो दूर की बात, क्राइम के ग्राफ तो मुस्तकिल यहाँ पे ऊपर जा रहा है। गाड़ियों की चोरी और छीना जाना हो, स्ट्रीट क्राइम हो, डंपर के नीचे लोगों का मारा जाना हो, भत्ताखोरी हो, इस सब का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है हालिया दिनों में तो। और उसके बाद जो है जब ये बातें की जाएं कि जनाब यहाँ पर जो है वो बेहतर है सूरत हाल, तो फिर अजीब लगता है। और अजीब जब लगे तो फिर ज़ाहिर है इसी तरह के इख्तियार फिर लोग जो रिएक्शन देते हैं, जो माजरत के साथ मैं आपके चैनल पे दे रहा हूँ। तो पुलिसिंग कतन जो है वो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर काम करने का नाम नहीं है। जब तक हमारे यहाँ पुलिसिंग को इस तरह से जदीद खतूत पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, आपको रिजल्ट नहीं मिल सकते। और अफसोस की बात यह है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी जो है इन चीजों को जो है वो सीरियस नहीं ले रही है। आपको मुख्तलिफ वक्तों के ऊपर सिर्फ बयानात नजर आएंगे, दावे नजर आएंगे। कराची का वैसे ओवरऑल हाल देख लीजिए, 18वां साल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुस्तकिल इख्तिदार में, लेकिन क्या चीज बेहतर हुई है? क्राइम पे ग्राफ ऊपर गया है, और सारी चीजों का ग्राफ भी इसी तरह से, जो बुराई है, जो गलतियां हैं, जो खामियां हैं, उनका ग्राफ ऊपर गया है। सही। अच्छा फहीम साहब, ये भी जानना चाहूँगी, रिसोर्सेज पर भी बात करेंगे कि पुलिस के रिसोर्सेज में क्या कोई कमी है, लेकिन ये भी बताइएगा, अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है पीपल्स पार्टी से सिंध असेंबली में मेंबर हैं सोराब सरकी साहब। तो उन्होंने बोला नए आईजी आए हैं और नए आईजी बड़े एनर्जेटिक हैं और ये जो आए हैं बहुत अच्छे हैं और कंट्रोल करेंगे ये तमाम सारे मामलात को। तो फिर मेरा सवाल तो ये बनता है, और आप इसके ऊपर क्या तबसरा करेंगे कि पुराने आईजी क्या वो किसी और के लगाए हुए थे, क्या उनके दौर में जो है वो काम नहीं हुए? क्या इस बात का एतराफ़ कर रही है सिंध हुकूमत? देखिए, अगर तो ये बात की जाए कि जावेद आलम ओडो साहब नए आईजी आए हैं, तो आईजी लगने से पहले कहाँ थे? वो कराची पुलिस चीफ थे, एडिशनल आईजी कराची थे, तो नए कहाँ से हो गए? कराची के तमाम मसाइल, कराची के तमाम क्राइम्स का तो उन्हें बखूबी इल्म है। असल चीज ये है कि अगर गुलाम नबी मेमन साहब अगर इस बात को करके, तो एक बात ये कही जा, एक तरह का ये एतराफ है, गुलाम नबी मेमन साहब जो हैं वो अच्छे आईजी नहीं थे, तो भाई फिर आपने उन्हें काम इतने अरसे तक क्यों करने दिया कि वो अपनी रिटायरमेंट की उम्र तक काम करते रहे और आईजी सिंध के ओहदे से रिटायर हुए? या तो गुलाम नबी मेमन जो है वो गलत थे, बुरे आदमी थे, अच्छे कॉम्पिटेंट ऑफिसर नहीं थे, या फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनाब उनके जाने के बाद जब जो हमने आईजी लगाया ये डिलीवर करेगा, ये नया आईजी है, शायद इसे टाइम देना चाहिए। तो टाइम किस बात का दें? ये तो जनाब एडिशनल आईजी कराची रहे हैं, ये तो इसके सिर्फ एडिशनल आईजी कराची नहीं है, तो कराची में मुख्तलिफ पोस्टों पर रह चुके हैं। तो ये जो बातें हैं ना सियासतदानों की जानिब से, हुकूमती एहलकारों के अफसरान की जानिब से, ये अजीब सी लगती हैं। अब पब्लिक सब जानती है, आवाम को सब पता है कि आप किस वक्त जो है वो क्या कर रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ दावे बयानात की हद तक रह गए हैं। असल में तो आम आदमी की जिंदगी जो है हर गुजरते दिन के साथ जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जा रही है। स्ट्रीट क्राइम उठाकर देख लीजिए आप, कहाँ पहुंचा हुआ है उसका ग्राफ। आपने कंट्रोल कर लिया? पीपल्स पार्टी हुकूमत को 18 साल हो गए, इन 18 सालों में क्या वो स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल कर सकी है? क्या कमी आई है स्ट्रीट क्राइम में? कोई कमी नहीं आई है। भत्ताखोरी में क्या कमी आई है? कोई कमी नहीं आई है। तो ये तो सिचुएशन है इस वक्त शहर की। अच्छा फहीम साहब, रिसोर्सेज की आप बात कर रहे थे कि पुलिस के रिसोर्सेज, तो आप समझते हैं कि पुलिस के रिसोर्सेज कहीं पर कम है, पुलिस मजबूर हो जाती है? क्या फ्री हैंड नहीं है, रिसोर्सेज की कमी है, या मालूमात की केसेस जो है वो रिपोर्ट नहीं होते? क्या वजह है इसकी? देखें, मैं इसका सिर्फ एक सिंपल सा जवाब देता हूँ हमेशा, और वो ये कि नीयत की कमी है। यही पुलिस जब परफॉर्म करना चाहे तो परफॉर्म करती है, तो एडिशनल आईजी का बकरा जो जिसपे ना तो नंबर प्लेट होती है और ना ही उसमें कोई ट्रैकर लगा होता है, वो चंद घंटों में बरामद कर लेती है। यही पुलिस जब परफॉर्म करना चाहे तो कोर कमांडर कराची पर जब हमला होता है तो चंद घंटों में मुल्जिमान तक पहुंच जाती है। यही पुलिस ने कराची ऑपरेशन के दौरान परफॉर्म किया है। मसला सारा जो है वो नियत का है, नियत नहीं है करने की, डिलीवर करने की। और फिर जो दूसरा सवाल आपका रिसोर्सेज से मुतालिक है, तो देखिए रिसोर्सेज अगर नहीं है
तो कभी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आती, हमें नहीं नजर आती। फंड मिल रहे हैं पुलिस को, भर्तियां हो रही हैं नई। मसला सिंपल यह है कि हमारी पुलिस जो है वो सियासी हो चुकी है। सियासी मफादात की निगहबानी जो है वो हमारी पुलिस करती है। पुलिस को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है दूसरे सियासतदानों के खिलाफ जो मुखालिफ सियासतदान हैं। तो जब फोकस आपका इस बात पर हो कि आपने मुखालिफ सियासतदानों को कुचलना है और उसके लिए पुलिस को इस्तेमाल करना है, तो पुलिस अपना असल काम कब करेगी? ये है असल प्रॉब्लम। ना तो रिसोर्सेज की कमी है, ना फंड्स की कमी है, कमी सिर्फ और सिर्फ नियत की है। ठीक। सीनियर सहाफ़ी फ़हीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और क्राइम पर अबूर रखते हैं रिपोर्टिंग के हवाले से। आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में जो बात हो रही है ये कराची के घर घर की बात है और इसमें खौफ और हरास पाया जाता है कि जब इंसान घर से अपने निकलता है, तो कराची का एक आम शहरी जब घर से निकलता है तो वो ये सोचता है कि आया मैं अपना मोबाइल लेकर वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा, या मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूं, किस रास्ते पर सन्नाटा है और किस रास्ते पर जो है वो रश मिलेगा, कहां पर रौनकें हैं, ये सब तलाश करना पड़ता है और अपना रूट बनाना पड़ता है। तो ये तो वो हालत है जो हर शहरी घर से निकलते हुए सोचता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि बेरोज़गारी का जहां तक मामला है, बेरोज़गारी है तो ये कहना सिर्फ नहीं है कि बेरोज़गारी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मगर एक बेरोज़गारी भी इस बात का एक हिस्सा है कि बहुत सारे जो ऐसे हैं जिनको रोज़गार नहीं मिलता वो इस लाइन में आ जाते हैं और इस चोरी के मामलात में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको ये आसान हल भी लगता है। रोज़गार नहीं मिला तो ये आसान हल है कि चोरी कर लो, किसी से कोई चीज़ छीन लो। तो एक सिंध हुकूमत की जो है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, और ख़ास करके जब 18 साल सिंध हुकूमत इस सिंध पर राज 18 साल से कर रही है, तो इस हवाले से सिंध हुकूमत की कारकर्दगी आज नहीं देखनी चाहिए बल्कि पूरे 18 साल का रिकॉर्ड देखना चाहिए कि सिंध हुकूमत ने क्या कारकर्दगी दिखाई है, क्या कितना ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ मिला है, और कितने जो अगर हम CPLC की भी बात करें, CPLC एक ब्रिज का काम करती है पुलिस के दरमियान, सारे मामलात उनके रिकॉर्ड में होते हैं और उनका ताउन भी शामिल होता है। क्या वजह होती है कि पुलिस के पास जैसे रिसोर्सेज भी हैं, फ़हीम सिद्दीकी साहब ने बताया रिसोर्सेज भी हैं उनके पास, पुलिस इक्विप्ड है, इसके अलावा भी जो इक्विप्ड होने के बावजूद, रिसोर्सेज होने के बावजूद पुलिस अपने काम में कोताही बरतती है या वो रिजल्ट नहीं दे पाती है। ये सारे सवालात अपनी जगह हैं, कराची के मसले को भी उठाते रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।